بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس لیے دوپہر کے وقت بس کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بارش کے موسم کے اندر کچے پیاز کا استعمال کرو، وبائی امراض سے بچے رہو گے۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر کو جھاڑ لینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے اس گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ اور ناظرین، صبح جلدی آنکھ کا کھلنا اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن جلدی صاف اور دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں باری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چباؤ، اور جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سو جایا کرے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ میٹھے کا استعمال ذہن کمزور کرتا ہے۔ کالے یرکان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ لیز کے زیادہ استعمال سے پیٹ بڑھتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل ایک گلاس پانی کا پی جائیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ کچے چاولوں کا استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ پکانا زور لگا کر مت کیا کرو، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر آپ کو بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بد ہضمی دور ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی اور بھنڈی کے استعمال سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرگندی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرگندی کھانے کے بعد کوئی مشروب یا پانی وغیرہ نہیں پینا چاہیے۔ اور روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہوں وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پانی کا انتظام کیا کریں۔ اگر باورچی خانے کے دروازوں، سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دیا جائے تو چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ پھیرنے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پئیں، یہ آپ کی نیند متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بد ہضمی اور پیٹ درد کا باعث بن سکتا ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگیں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈال دیا کرو، کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ اور جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں اس گھر میں بکری کو لے آؤ۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید اور گورا ہو جائے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو
چینی والے پانی سے دھو لیا کریں۔ اور ناظرین، جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت مفید ہے۔ کریلا مردانہ طاقت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ 7-8 گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو، آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ اور اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لیجئے کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ پلاسٹر کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھو گے تو ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جائے گی۔ بوڑھے لوگوں کی ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگاؤ، بدن چست و توانا رہے گا۔ 3 سانس کے اندر پانی پینے سے ذہانت میں اضافہ ہوگا۔ اور جو عورتیں بلا وجہ زیادہ بولتی ہیں ان عورتوں کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت زیادہ سوچنے سے بچنا چاہیے، اس سے انسان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اور جو عورتیں کھانوں کے اندر نمک زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کے گھروں میں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ اور بدن کے اندر پانی کی کمی کی بڑی وجہ چائے بھی ہے۔ ہفتے میں 1 بار اپنے کنگھوں کی صفائی کر لینے سے بالوں کا گرنا کم ہو جائے گا۔ اور دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھایا کرو، یہ بادام کھٹاپن دور کر دیتے ہیں۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی کے اندر لیموں کا رس یا سرکہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے دل کے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ بند کمرے کے اندر رہنے کی عادت انسان کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور دوستوں، موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی استعمال کرو۔ دودھ میں سونف ڈال کر روزانہ پی لینے سے پٹھوں کی کمزوری، بدن کی کمزوری، اعصابی کمزوری اور جلد کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ یہ روزانہ استعمال کرنے سے بوڑھے لوگ بھی جوانی کا مزہ اٹھائیں گے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو 1 پاؤ انگور روزانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ پیاز جلا کر سونگھنے سے زکام رک جائے گا۔ چاولوں سے زیادہ گندم استعمال کیا کریں کیونکہ چاول وزن بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ادرک شوگر کی بیماری ختم کرتا ہے۔ اگر بدن میں خارش ہو تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس سے نہائیں۔ تھوڑی سی اجوائن منہ میں پھانک لینے سے گیس اور بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے درد ختم اور نیند سکون کی آئے گی۔ یکدم زیادہ کھانا کھانے سے بچنا چاہیے، اس سے ہاضمے میں دشواری پیش آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جامن کے پتے 4 صبح اور 4 شام کھا لیں، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ رات کو جلدی نیند کا آنا دماغ کے اور آنکھوں کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرنے لگے تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پانی پی جاؤ، پیشاب آپ کو بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ نہار منہ 1 چٹکی کالا نمک روزانہ کھا لینے سے دل مضبوط ہو جائے گا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بائیں کروٹ لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جائیں۔ چند دنوں میں چہرہ سفید، گورا اور چمکدار نظر آئے گا۔ نہار منہ شہد کھانے سے کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکتی۔
انگور کا رس لیکوریا ختم کرتا ہے۔ ناخنوں پر ناریل کا تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ نماز میں لمبا سجدہ کرنے سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اخروٹ کے چھلکے گھر میں رکھنے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ دانت میں اچانک درد کا ہونا نظر بد لگنے کی نشانی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔